اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اللہم لا سہل الا ما جعلته سہلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سہلا یا مقلب القلوب صرف قلوبنا على طاعتک اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم رب زدنا علما اللہم رب زدنا علما اللہم رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین وبنبیک رؤوف الرحیم۔ اللہ پاک کی حمد و ثنا اور آقا دو جہاں نبی مکرم تاجدار عرب و عجم سید المرسلین خاتم النبیین رحمت للعالمین کی ذات گرامی پر درود و سلام کے بعد رب کائنات کا احسان عظیم ہے کہ اس نے ایک بار پھر ہمیں قرآنی مجلس کی اس علمی مجلس میں حاضر ہونے کا موقع عطا کیا۔ رب کائنات سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن حکیم کو صحیح طریقے سے پڑھنے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے اور اس کا پیغام دوسرے لوگوں تک پہنچانے کا ذریعہ بنائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فضل، اس کی رحمت، اس کے احسان سے کل کی مجلس میں ہم نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 164 مکمل کر لی تھی۔ آج کی اس نشست میں ہم اگلی 3 آیات کو مکمل کریں گے، 165، 166 اور 167۔ اس سے پہلے کہ ہم ان آیات کی طرف آئیں، آپ اگر غور کریں تو رب کائنات نے پچھلی آیت جو کل کی آیت ہم نے پڑھی تھی، اس میں رب کائنات نے اپنی قوت اور قدرت کی بے شمار نشانیاں بیان فرمائیں تاکہ انسان جو ہے وہ ان پر غور و فکر کرے اور رب کائنات کی الوہیت اور برتری کا اعتراف کرے اور بندگی کا حق بجا لائے، اور رب کائنات کی طرف سے وہ رحم و کرم کا مستحق بنے۔ اب دیکھیں کہ زمین و آسمان کی پیدائش، دن رات کا چکر، دریا اور سمندر میں کشتیوں اور جہازوں کا چلنا، آسمان سے بارش کا اترنا، بارش سے مردہ زمین میں جان پڑنا، زمین میں جانوروں کا پھرنا، ہواؤں اور بادلوں کا زمین اور آسمان کے درمیان مسخر ہونا، اللہ تعالیٰ کی قوتوں اور قدرتوں کا نشان نہیں تو اور کیا ہے۔ اب یہ ساری نشانیاں بیان کرنے کے بعد پھر اگلی آیت میں جو ہے ان 2 گروہوں کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ ایک وہ گروہ ہے کہ جو دوسرے لوگوں کے ساتھ جن کو وہ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں، ان کے ساتھ بھی ایسی محبت کرتے ہیں جیسے اللہ کی محبت ہوتی ہے، اور دوسرا گروہ وہ ہے جو اہل ایمان کا گروہ ہے، وہ اللہ کے ساتھ ٹوٹ ٹوٹ کر محبت کرتے ہیں، شدید ترین محبت کرتے ہیں، پختہ محبت کرتے ہیں۔ تو یہاں ارشاد ربانی ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ إِذْ تَبَرَّأَ الَّذِينَ اتُّبِعُوا مِنَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا وَرَأَوْا الْعَذَابَ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار صدق اللہ العظیم۔ اب دیکھیں کہ جہاں پہلی آیت میں محبت کا تذکرہ ہے، یعنی بیسیکلی جہاں یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ
پچھلی آیت میں اتنی نشانیاں دیکھنے کے باوجود یعنی پھر بھی یہ لوگ جو اللہ جو سب سے بڑھ کر محبت کا مستحق ہے اس کے ساتھ وہ اس طرح محبت نہیں کرتے جس طرح اس کے ساتھ محبت کرنے کا حق ہے. تو بجائے اس کے کہ وہ مخلوق کے ذریعے خالق تک پہنچتے، وہ مخلوق کی پیدا کی ہوئی چیزوں، ان کی خوبصورتی، ان کی جذبیت میں الجھ کر رہ گئے. اب دیکھیں یہاں ارشاد فرمایا کہ وَمِنَ النَّاسِ، اور بعض لوگ مَن يَتَّخِذُ جو بناتے ہیں من دون اللہ، اللہ کے سوا، اندادن برابر، مثل یحبونہم ان کی محبت رکھتے ہیں کحب اللہ جیسے اللہ کی محبت، والذین اور وہ لوگ آمنوا جو ایمان لائے، اشد حبا للہ تو ان کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ قوی محبت ہے، پختہ محبت ہے، پختہ ترین محبت ہے. انداد جو ہے یہ لفظ ند سے نکلا ہے جس کے معنی مثل یا مقابل کے ہیں. مثلا اللہ کے مقابلے میں بت، مورتیاں اور دیوتا وغیرہ، یا رئیس و پیشوا، یا کوئی اور شے اللہ تعالیٰ کے سوا دل میں جگہ کر لے، اس کی محبت دل پر غالب آ جائے. اس سے پہلے کی آیتوں میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنی الوہیت، رحمیت اور محبت بیان کرنے کے بعد بتایا کہ انسان کی ضروریات کے لیے ہم نے ساری کائنات پیدا کی، مثلا زمین، آسمان، رات، دن، کشتیاں، بارش، زمین کی پیداوار، مویشی، چوپائے، ہوائیں اور بادل وغیرہ. انسان ان سے فائدہ اٹھاتا ہے، انسان ان سے اپنی ضروریات پوری کرتا ہے اور آرام سے زندگی گزارتا ہے. اسے چاہیے کہ وہ ان نعمتوں کو پانے کے بعد اللہ کا شکر ادا کرے. لیکن افسوس کی بات ہے کہ انسانوں میں سے بعض ایسے لوگ بھی ہیں جو شکر تو کیا ادا کرتے بلکہ وہ اللہ تعالیٰ کو بھول جاتے ہیں، اس کی نعمتوں کو دوسروں کی طرف منسوب کرتے ہیں، انہیں اپنا معبود بناتے ہیں، اللہ کا شریک ٹھہراتے ہیں اور ان سے ایسی محبت اور عقیدت ظاہر کرتے ہیں جیسی کہ اللہ تعالیٰ سے رکھنی چاہیے تھی. اس آیت میں انہی لوگوں کا ذکر ہے. بعض نادان اور انجام سے بے خبر لوگ اللہ کے ساتھ دوسرے بتوں، دیوتاؤں اور پیشواؤں کو شریک ٹھہراتے ہیں، انہیں قدرت والا سمجھتے ہیں، انہیں طاقت والا سمجھتے ہیں. مثلا عیسائی اللہ تعالیٰ کے ساتھ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور مریم کی عبادت کرتے ہیں. جاپان والے اپنے بادشاہ کو خدائی خاندان سے سمجھتے تھے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب خالق و مالک اسی کی ذات ہے، معبود وہی ہے، تو محبت بھی اسی کی ہونی چاہیے. ایک مومن کامل کی نشانی یہی ہے کہ وہ سب سے بڑھ کر اللہ کو محبوب رکھے، اپنے دل میں اس کی محبت سب سے زیادہ مضبوط کرے. حدیث پاک میں آتا ہے مومن وہ ہے جس کی دشمنی اور دوستی اللہ کے لیے ہوتی ہے، جسے اللہ چاہتا ہے وہ اسے دوست رکھتا ہے اور جس سے اللہ ناراض ہوتا ہے اسے وہ دشمن سمجھتا ہے. اب دیکھیں کہ یہاں فرمایا گیا کہ یعنی آگے قدرت و طاقت کی بات ہو رہی ہے کہ وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ. وَلَوْ اور اگر یرا دیکھ لیں الذین یہ لوگ ظلموا جنہوں نے ظلم کیا، اذ جب یرون العذاب دیکھیں گے عذاب، کہ ان القوت کہ قوت للہ جمیعا اللہ کے لیے ہے ساری کی ساری، وان اللہ اور بے شک اللہ شدید العذاب سخت عذاب دینے والا ہے. اب دیکھیں کہ پہلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے اپنے ایک ہونے، کائنات کا خالق ہونے اور مومنوں کا رتبہ بنانے کے بعد اپنی قوت اور طاقت کا پتہ بتا دیا اور فرمایا کہ کافر و مشرک جو ہیں وہ اپنی کم عقلی، نادانی
اور ناعقبت اندیشی کے سبب مختلف چیزوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے شریک ٹھہراتے ہیں، انہیں اپنی حاجتوں کا پورا کرنے والا سمجھتے ہیں، مصیبت کے وقت مدد کرنے والا خیال کرتے ہیں، اور عبادت کے صلہ میں انعامات کی بارش کرنے والا گمان کرتے ہیں، اور یقین رکھتے ہیں کہ یہ چیزیں قوتوں کی مالک ہیں۔ اس آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کاش یہ منکرین حق اور اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانے والے اس عذاب کو دیکھ لیتے جو ہم قیامت کے دن ان پر نازل کریں گے، جسے دیکھ کر وہ فوراً کہہ اٹھیں گے کہ ہر قسم کی قوت، ہر قسم کی طاقت، ہر قسم کا غلبہ، ہر قسم کی عظمت اور قدرت و اختیار اور اقتدار صرف اللہ کے لیے ہے، کسی کو اس کے آگے دم مارنے کی مجال نہیں، اس کے سوا دوسری کوئی ایسی ہستی نہیں ہے جو کسی کی مدد کر سکے، اور ہر چیز اس کے آگے مجبور ہے۔ اس روز نہ کسی کا مال و اسباب کچھ اس کے کام آئے گا، نہ اس کے رشتہ دار اور عزیز و قارب اس کا ساتھ دے سکیں گے۔ ہر کائنات کا شخص جو ہے اس کے آگے مجبور ہے۔ ہر شخص اپنے مجرم جو بھائی بند ہے، ماں ہیں یا باپ، میاں بیوی، بچوں، دوستوں، عزیز و اقارب سے دور بھاگے گا تاکہ کہیں ان کا وبال اس کے سر پر آ نہ پڑے۔ اس روز یہ شرک کرنے والے ان باطل معبودوں اور جھوٹے شریکوں کو بھول جائیں گے اور الامان الامان پکاریں گے۔ دنیاوی زندگی میں انسان پر طرح طرح کی مصیبتیں اور آزمائشیں آتی ہیں، اسے اپنی عقل سے کام لینا چاہیے، یعنی اپنی عقل سے کام لے کر یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ سب اس خالق کی طرف سے ہیں، اس رازق کی طرف سے ہیں جو ہمارا الہ ہے، جو ہمارا رب ہے، جو ہمارا خالق ہے اور ہمارا رازق ہے، اور ان سے پھر ہمیں یہ درس حاصل کرنا چاہیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے جھک جانا چاہیے، تعظیم کے ساتھ، محبت کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ، خشیت کے ساتھ۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں اس عاجزی اور نیاز مندی کو توبہ و استغفار اور دعا کو عبادت کی جان بتایا گیا۔ ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کا مخ ہے۔ اور پھر مشرکوں کی بے بسی کا یہاں تذکرہ کیا جا رہا ہے کہ اذ تبرأ الذین اتبعوا من الذین اتبعوا وراء العذاب وتقطعت بهم الاسباب وقال الذين اتبعوا لو ان لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرؤوا منا كذلك يريهم الله اعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار۔ یہاں ارشاد فرمایا گیا کہ اذ تبرأ الذین، اور جب بیزار ہو جائیں گے وہ، اتبعوا پیروی کی گئی جن کی، من الذین ان سے، اتبعوا جنہوں نے ان کی پیروی کی، وراء العذاب وہ اور دیکھیں گے عذاب، وتقطعت بهم الاسباب اور کٹ جائیں گے ان سے اسباب، وقال الذین اور کہیں گے وہ، اتبعوا جو پیروکار تھے، لو ان لنا کاش کہ ہمارے لیے، کرتن لوٹ جانا، فنتبرأ پھر ہم بھی، منہم ان سے بیزار ہو جاتے، کما تبرؤوا منا ان سے جیسے یہ بیزار ہوئے ہم سے، کذالک اسی طرح، یریہم اللہ انہیں دکھائے گا اللہ، اعمالہم ان کے کام، حسرات علیہم حسرت ان پر، اور وما اور نہیں، ہم بخارجین من النار وہ نکلنے والے آگ سے۔ اب یہاں دیکھیں کہ فرمایا کہ الذین اتبعوا جن کی پیروی کی گئی، اتباع اس کا مصدر ہے جس کے معنی ہے پیروی کرنا، مراد مرشد اور رہنما جس کی پیروی کی جاتی ہے۔ الذین اتبعوا جنہوں نے پیروی کی، یعنی وہ پیروکار اور مرید جنہوں نے پیروی کی ہو۔ ان آیات میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قیامت کے ایک ہولناک منظر کا بیان فرمایا ہے۔ کاش مشرک
اس پر غور کر کے عبرت پکڑ لیں اور بے راہ روی سے باز آ جائیں۔ اس دن جب قیامت کا دن ہوگا، اس دن جھوٹے رہنما جنہوں نے دنیا میں نہ سمجھ عوام کو اپنے پیچھے لگا رکھا تھا، ان لوگوں کو چھوڑ دیں گے جنہوں نے دنیا میں ان کی پیروی کی تھی اور ان کے پیچھے لگ کر رائے حق چھوڑ بیٹھے تھے۔ ان کے سامنے سے سارے اسباب کٹ جائیں گے، عذاب ان کو سامنے نظر آ رہا ہوگا۔ پھر وہ نادان لوگ کہیں گے کہ کاش دنیا میں ایک بار جانا نصیب ہو اور ہم ان مکار لیڈروں کو، ہم ان رہنماؤں کو اسی طرح ان سے بیزاری کا اظہار کریں جس طرح انہوں نے ہمارے ساتھ بیزاری کا اظہار کیا، مگر اب وہ کچھ نہ ہو سکے گا۔ عمل ایک حسرت کا دفتر بن کر ان کے سامنے ہوں گے اور جہنم کی آگ سے چھٹکارے کی ان کے سامنے کوئی صورت نہیں ہوگی۔ اب یہاں دیکھیں کہ رب کائنات نے ان آیات مبارکہ میں بڑے مذکورہ دلائل اور واضح براہین قاطعہ کے باوجود، یعنی ایسے لوگ ہیں، ایسے نمک حرام ہیں جو لوگ اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو اپنا شریک بنا لیتے ہیں اور ان سے اسی طرح محبت کرتے ہیں جس طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے محبت کرنی چاہیے۔ بعثت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت ایسا نہیں تھا۔ شرک کے یہ مظاہر آج بھی عام ہیں، لیکن اسلام کے نام لیواؤں کے اندر بھی یہ بیماری کر گئی ہے۔ انہوں نے بھی یعنی غیر اللہ، یعنی بعض اوقات ایسی چیزوں پر وہ یقین رکھتے ہیں، ہم اللہ کی ذات پر اتنا یقین نہیں رکھتے جس طرح کے دوسری چیزوں پر رکھتے ہیں۔ اب دیکھیں کہ انسان کا اگر کامل یقین ہو جائے رب کی ذات پر، اب دیکھیں دینے والی ذات رب کی ذات ہے، اور اگر انسان یعنی سچے دل سے اللہ کو اپنا خالق اور مالک مان لے تو وہ انسان کی تمام ضرورتوں کو جو ہے وہ پورا کر سکتا ہے۔ اب دیکھیں کہ کفار مکہ جو تھے جاہلیت کے زمانے میں، مشرکین کا کیا تھا کہ وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُهُمْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ۔ یہ سورہ زمر کی آیت نمبر 45 ہے۔ اور جب تنہا اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو جو لوگ آخرت پر یقین نہیں رکھتے ان کے دل جو ہے وہ سکڑ جاتے ہیں، اور جب ان کے سوا اوروں کا ذکر کیا جاتا ہے تو خوش ہو جاتے ہیں۔ اشمعزت کا مطلب ہے کہ دلوں کا تنگ ہو جانا۔ تو آپ دیکھیں کہ جہاں اہل ایمان کو مشرکین کے برعکس اللہ تعالیٰ سے سب سے زیادہ محبت ہوتی ہے، کیونکہ مشرکین جب سمندر وغیرہ میں پھنس جاتے ہیں تو وہاں انہیں اپنے معبود بھول جاتے ہیں، وہاں صرف اللہ تعالیٰ کو ہی پکارتے ہیں، جیسا کہ سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 65 میں ہے فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، اور جیسا کہ سورہ لقمان کی آیت نمبر 32 میں وَإِذَا غَشِيَهُمْ مَوْجٌ كَالظُّلَلِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، اور جس طرح سورہ یونس کی ورس نمبر 22 میں ہے وَظَنُّوا أَنَّهُمْ أُحِيطَ بِهِمْ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ۔ ان سب کا خلاصہ یہ ہے کہ مشرکین سخت مصیبت میں مدد کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پکارتے ہیں۔ تو اب ان آیات مبارکہ پر ذرا غور کریں اور دیکھیں کہ رب کائنات نے یہاں ارشاد فرمایا کہ اس آیت میں مشرکین کا جو دنیاوی اور اخروی حال بیان ہو رہا ہے، یہ خدا کا جو ہے شریک مقرر کرتے ہیں، اس جیسا اوروں کو ٹھہراتے ہیں، اور پھر ان کی محبت اپنے دل میں ایسی جماتے ہیں جیسی خدا کی ہونی چاہیے، حالانکہ معبود برحق صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، وہ شریک اور ساجی سے پاک ہے۔ صحیحین میں ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ میں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خدا کے ساتھ کسی کو شریک کرنا، حالانکہ پیدا اسی اکیلے نے کیا ہے،
پھر فرمایا ایماندار اللہ تعالیٰ کی محبت میں بہت سخت ہوتے ہیں، ان کے دل عظمت الہی اور توحید ربانی سے معمور ہوتے ہیں، وہ خدا کے سوا دوسرے سے ایسی محبت کریں، نہ کسی اور کی طرف التجا کریں، نہ دوسروں کی طرف جھکیں، نہ ان کی پاک ذات کے ساتھ کسی کو شریک کریں۔ پھر ان مشرکین کو جو اپنی جانوں پر بغیر شرک کے ظلم کرتے ہیں عذابوں کی خبر پہنچاتا ہے کہ اگر یہ لوگ عذابوں کو دیکھ لیتے تو یقین ہو جاتا کہ قدرتوں والا صرف اللہ تعالیٰ ہی ہے، وہی ہمارا الہ ہے، تمام چیزیں اسی کے ماتحت اور زیر فرمان ہیں۔ اس کے عذاب جو ہیں وہ بڑے بھاری ہیں، بڑے ثقیل ہیں، جیسے اور جگہ ہے کہ اس دن نہ تو اس کے عذاب جیسا کوئی عذاب کر سکتا ہے، نہ کہ اس کی پکڑ جیسی کوئی پکڑ کر سکتا ہے، یعنی اس کی پکڑ جیسی کسی کی پکڑ ہو سکتی ہے۔ دوسرا مطلب یہ ہے کہ اگر انہیں اس منظر کا علم ہوتا تو یہ اپنی گمراہی اور شرک و کفر پر ہرگز نہ اڑتے۔ اس دن جن جن کو ان لوگوں نے اپنا پیشوا بنا رکھا تھا وہ سب ان سے الگ ہو جائیں گے۔ فرشتے کہیں گے کہ خدایا ہم ان سے بیزار ہیں، یہ ہماری عبادت نہیں کرتے تھے، خدایا تو پاک ذات ہے، تو ہی ہمارا ولی ہے، یہ لوگ تو جنات کی عبادت کرتے تھے، انہی پر ایمان رکھتے تھے۔ اسی طرح جنات بھی ان سے بیزاری کا اعلان کریں گے اور صاف صاف ان کے دشمن ہو جائیں گے اور عبادت سے جو ہے وہ انکار کریں گے۔ اور جگہ پہ رب کائنات نے قرآن مجید میں فرمایا کہ جن جن کی لوگ عبادت کرتے تھے وہ سب کے سب قیامت کے دن سیکفرون بعبادتہم ویکونون علیہم ضدا، ان کی عبادت سے انکار کریں گے اور ان کے دشمن بن بیٹھیں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا فرمان ہے انما اتخذتم من دون اللہ اوثانا، تم نے خدا کے سوا بتوں کی محبت دل میں بٹھا کر ان کی پوجا شروع کر دی ہے، قیامت کے دن وہ تمہاری عبادت کا انکار کریں گے اور آپس میں ایک دوسرے پر لعنت بھیجیں گے اور تمہارا ٹھکانہ جہنم ہوگا اور تمہارا مددگار کوئی نہ ہوگا۔ اسی طرح ایک دوسری جگہ پہ فرمایا وَلَوْ تَرَى إِذِ الظَّالِمِينَ ظالمون، یعنی یہ ظالم رب کے سامنے کھڑے ہوئے ہوں گے اور اپنے پیشواؤں سے کہہ رہے ہوں گے کہ اگر تم نہ ہوتے تو ہم ایماندار بن جاتے۔ وہ جواب دیں گے کیا ہم نے تمہیں خدا پرستی سے روکا؟ حقیقت یہ ہے کہ تم خود مجرم تھے۔ وہ کہیں کہ تمہاری دن رات کی مکاریاں، تمہارے کفری احکام، تمہاری شرک کی تعلیم نے ہمیں پھنسا لیا۔ اب سب کو اندرونی ندامت ہوگی، ان کی گردنوں میں ان کے اعمال جو ہیں وہ توق ہوں گے۔ اور جگہ پہ ہے کہ اس دن شیطان بھی کہے گا ان اللہ وعدکم وعد الحق، یعنی خدا کا وعدہ تو سچا تھا اور میں نے جو تمہیں سرسبز و باغ دکھا رکھا تھا وہ محض ایک دھوکہ تھا، ایک فراڈ تھا، تم پر میرا کوئی زور تو تھا نہیں، مگر میں نے تمہیں کہا، تم نے منظور کر لیا، اب مجھے ملامت کرنے سے کیا فائدہ ہے؟ اپنی جانوں کو لعنت و ملامت کرو، نہ میں تمہاری فریاد رسی کروں نہ تم میری، تمہارے اگلے شرک سے انکاری ہوں، میں تمہارے اگلے شرک سے انکاری ہوں، جان لو ظالموں کے لیے دردناک عذاب ہیں۔ پھر وہ عذاب دیکھ لیں گے اور تمام اسباب جو ہے وہ ان سے منقطع ہو جائیں گے، نہ کوئی بھاگنے کی جگہ رہے گی، نہ چھٹکارے کی کوئی صورت نظر آئے گی، دوستیاں کٹ جائیں گی، رشتے چھوٹ جائیں گے، ٹوٹ جائیں گے، بلا دلیل باتیں ماننے والے اور بے وجہ اعتقاد رکھنے والے جو ہیں اور پوجا پاٹ اور اطاعت کرنے والے جب اپنے پیشواؤں کو اس طرح بری ذمہ ہوتے ہوئے دیکھیں گے تو نہایت حسرت و یاس سے کہیں گے کہ اگر اب ہم دنیا میں پھر جائیں تو ہم بھی ان سے ایسے ہی بیزار ہو جائیں جیسے یہ ہم سے ہوئے، نہ ان کی طرف التفات کریں، نہ ان کی باتیں مانیں، نہ انہیں شریک خدا سمجھیں، بلکہ اللہ واحد کی خالص عبادت کریں۔ حالانکہ در حقیقت اگر بالفرض یہ لٹائے بھی جائیں تو وہ وہی کریں گے جو اس سے پہلے کرتے تھے، جیسے فرمایا لو ردو لعادوا لما نہوا عنہ، اسی لیے یہاں فرمایا انہیں اللہ تعالیٰ ان کے کرتوت اسی طرح دکھائے گا، اس پر حسرت و افسوس ہے، یعنی اعمال نیک جو تھے وہ ضائع ہو گئے۔ جیسے اور جگہ پہ فرمایا وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا، اور جگہ پہ ہے اعمال کرماد، اور جگہ ہے اعمالہم کسراب، یعنی ان کے اعمال برباد ہیں
ان کے اعمال کی مثال جو ہے راکھ کی طرح ہے، جیسے تند ہوا میں ہوائیں اڑا دیں۔ ان کے اعمال ریت کی طرح ہیں جو دور سے پانی دکھائی دیتا ہے مگر پاس جاؤ تو ریت کا تودہ ہوتا ہے۔ پھر فرماتا ہے کہ یہ لوگ آگ سے نکلنے والے نہیں ہیں۔ اب دیکھیں کہ سب سے بڑھ کر انسان کی محبت کا مستحق وہ اللہ کی ذات ہے۔ شدید ترین پختہ ترین محبت ان کے دل کے اندرونی پردوں میں جاگزین ہو جاتی ہے۔ وہ لوگ جو مومن ہوتے ہیں، اللہ کی محبت کے راستے میں کچھ رکاوٹیں آتی ہیں، یعنی ظاہری چیزوں کی جذبیت، اس کی اٹریکشن۔ اب دیکھیں کہ الہ کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ جس سے انسان کی عقل حیران ہو جائے، جس کی تخلیق کی وجہ سے، جس کی قدرت کی وجہ سے اور جس کے کاموں پر عقل حیران رہ جائے۔ اب دیکھیں کہ انسان کی ایک ازل سے یہ کمزوری رہی ہے کہ اصل مالک اور اصل خالق تک پہنچنے سے پہلے اس کی بنائی ہوئی چیزوں کے ظاہری حسن میں کھو کے رہ جاتا ہے، ظاہری پردوں میں اٹک کے رہ جاتا ہے۔ جو ایمان کی صفت سے متصف ہوتے ہیں وہ اس سے اوپر ہوتے ہیں، وہ ظاہر میں نہیں کھوتے، وہ مجاز میں نہیں کھوتے، وہ حقیقت تک پہنچتے ہیں، وہ اصل تک پہنچتے ہیں۔ پچھلی تمام نشانیاں جن کا ذکر کیا گیا اور تمام یعنی عقل والوں کے لیے اس میں نشانیاں ہیں۔ وہ عقل والے جو ہیں، اہل دانش، اہل فکر اور ارباب، وہ عقل استعمال کرتے ہیں، وہ مخلوق میں نہیں پڑتے، وہ مخلوق میں گم نہیں ہوتے، بلکہ مخلوق کے ذریعے سے خالق تک پہنچ جاتے ہیں۔ وہ مخلوق کی خوبصورتی میں اور مخلوق کی حیران کن چیزوں میں گم نہیں ہوتے، بلکہ وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ تک پہنچتے ہیں۔ وہ تمام ان نشانیوں کے ذریعے اصل خالق کو پہچان کر اس سے محبت کرتے ہیں۔ اشد کا لفظ جو ہے یہ اسم تفضیل کا صیغہ ہے، یہ فضیلت سے نکلا ہے، یعنی شدید ترین پختہ ترین محبت ہر حال میں، چاہے وہ سرا ہو یعنی خوشی کا موقع ہو یا درا ہو، چاہے وہ غمی کا موقع ہو، تنگی کا موقع ہو۔ مطلب یہ ہے کہ خوشی کی حالت یا مصیبت اور تکلیف کی حالت، خوش ہوں یا غمگین، ان پر اللہ کی نعمت ہو یا آزمائش ہو، وہ کسی حال میں بھی اللہ سے ناراض نہیں ہوتے، ہر حال میں اللہ سے محبت کرتے ہیں، یعنی وہ اپنے محبوب سے نالاں نہیں ہوتے بلکہ ان کی محبت ہر حال میں قائم رہتی ہے۔ پھر آپ دیکھیں کہ محبت میں کے بھی کئی درجے ہیں، یعنی بعض اوقات انسان کسی چیز سے لذت کی وجہ سے محبت کرتا ہے، جیسے کھانے پینے کی چیزیں اور لذت کی چیزیں۔ بعض اوقات نفع کی بنیاد پر کسی چیز سے محبت کرتا ہے، جیسے کاروبار سے نفع انسان کو ملتا ہے، یا جب آپ کرتے ہیں۔ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن سے انسان ان کی فضیلت کی وجہ سے محبت کرتا ہے، ان کی اہمیت کی وجہ سے ان سے محبت کرتا ہے۔ تو وہ چیزیں بہت بڑی چیزیں حیران کن ہوتی ہیں اور انسان ان کی طرف مرغوب ہو جاتا ہے اور متاثر ہوتا ہے، تو پھر وہ ان چیزوں سے جو ہے وہ امپریس ہوتا ہے اور امپریس ہو کے ان سے محبت کرنے لگتا ہے۔ اب کیا ہوتا ہے کہ لوگوں کی محبت دائمی نہیں ہوتی، پائیدار نہیں ہوتی۔ دنیا کی چیزیں جو ہیں ان بدلتی رہتی ہیں۔ مثلا بعض چیزیں جو ہوتے ہیں بچپن میں آپ کو بہت زیادہ پسند ہوتی ہیں، لیکن جب آپ جوانی کی عمر میں جاتے ہیں تو وہ آپ پسند نہیں کرتے، پھر بڑھاپے میں آپ کا مزاج اور بن جاتا ہے، پھر سردی میں اور چیزیں آپ پسند کرتے ہیں، گرمی میں اور پسند کرتے ہیں۔ تو یعنی آپ دیکھیں کہ کچھ لوگوں کو ایک موسم اچھا لگتا ہے، کچھ کو دوسرا موسم اچھا لگتا ہے، لیکن جن لوگوں کے دلوں میں اللہ کی محبت رس بچ جاتی ہے وہ ہمیشہ ان میں قائم ہوتے ہیں، دائم رہتی ہے، وہ بدلتی نہیں ہے۔ اب دیکھیں کہ رب کائنات نے کتنی خوبصورت تصویر کا ایک رخ ہمارے سامنے رکھا اور پھر اسی تصویر کا دوسرا رخ ہمارے سامنے رکھا۔ ایک طرف وہ مشرکین ہیں جو عام لوگوں کو اللہ کے ساتھ مخلوق کو شریک ٹھہرا کر ان سے ایسی محبت کرتے ہیں جیسے اللہ سے محبت کرنی چاہیے تھی۔ دوسری طرف وہ لوگ ہیں جو اہل ایمان ہیں، جن کے دلوں میں اللہ کی محبت رچ بس گئی ہے،
اور وہ تمام چیزوں سے بڑھ کر اللہ کے ساتھ محبت کرتے ہیں۔ اب یہاں دیکھیں، یعنی جن لوگوں سے قرآن مخاطب تھا ان کے معاشرے میں اللہ کے یہ عنصر درخت، پتھر، ستارے اور ملائکہ و شیاطین تھے۔ جاہلیت کے مختلف ادوار میں کبھی عام چیزیں، کبھی افراد و اشخاص، کبھی اشارات و اعتبارات اللہ کے عنصر رہے ہیں۔ بعض اوقات یہ عنصری جو تھی وہ شرک خفی کی تعریف میں آتی ہے اور کبھی شرک ظاہری اور جلی کی صورت میں۔ اب دیکھیں کہ جب اشیاء کا ذکر اللہ کے ساتھ ہو اور دل میں ان کے بارے میں وہی عظمت و محبت ہو جو اللہ تعالیٰ کی ہونی چاہیے تو یہ خفیہ شرک ہوگا، اور اگر صورت احوال یہ ہو کہ دل سے اللہ کی محبت نکل جائے اور اس کی جگہ کسی اور چیز کی محبت اور عظمت جاگزین ہو جائے تو یہ کھلا شرک ہوگا۔ اور پھر مومنین کی صفت یہ ہے کہ وہ اللہ کی محبت اور اللہ کی عظمت کی طرح کسی دوسری چیز کی عظمت نہیں کرتے اور نہ اس کی عظمت کے قائل ہوتے ہیں، نہ اپنی جان سے، نہ کسی اور کی جان سے، نہ کسی شخصیت سے، نہ کسی اشارہ و اعتبار سے، نہ کسی نعرہ اور نظریہ سے، نہ ان جدید اقدار میں سے کسی قدر کے ساتھ جن کے پیچھے آج مخلوق خدا بھاگ رہی ہے۔ غرض ان میں سے کسی ایک کے ساتھ بھی وہ ربط و تعلق نہیں رکھتے۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، اللہ کے ایمان والے لوگ سب سے بڑھ کر اللہ کو محبوب رکھتے ہیں، ان کے دلوں میں اللہ کی شدید محبت ہوتی ہے۔ صرف اللہ کی محبت بلا قید و بلا قدر تمام محبتوں پر دوسری چیزوں کے لیے ان کے دل میں ہوتی ہے۔ اللہ کی محبت شدید تر ہوتی ہے، سب پر غالب ہوتی ہے۔ بندہ اور یزداں کے مابین تعلق کی تعبیر محبت سے کی گئی ہے۔ یہ بہت ہی حسین، بہت ہی خوبصورت، بہت ہی جمیل تعبیر ہے۔ ایک سچے مومن اور حق تعالی کے درمیان محبت ہی کا تعلق ہوتا ہے، قلبی محبت کا تعلق، روحانی کشش کا رابطہ، قرب و دوستی کا تعلق اور ایک پرخلوص نورانی جذبہ محبت کا تعلق۔ یہ افرو ماتات کا سرکاری افسر و ماتات کا جو ہے وہ سرکاری تعلق نہیں ہوتا، بلکہ یہ عبد و معبود کا تعلق ہوتا ہے، خالق اور مخلوق کا تعلق ہوتا ہے۔ تو یہاں آپ دیکھیں کہ فرمایا کہ یہ لوگ ہیں جنہوں نے غیر اللہ کو اللہ کا عنصر بنایا، انہوں نے سچائی کے ساتھ ظلم کیا، انہوں نے بجائے حق کو قبول کرنے کے باطل کو قبول کیا، انہوں نے خود اپنے اوپر بھی ظلم کیا۔ کاش وہ آنکھیں کھول کر دیکھتے اس منظر کے بارے میں، کچھ سوچتے کہ ان کو ایک دن اللہ سبحانہ وتعالی وحدہ لا شریک کے سامنے کھڑا ہونا ہے۔ کاش وہ چشمہ بصیرت سے اس عذاب کو دیکھ لیتے جو اس دن ان کو دیا جائے گا، جو ظالموں کا انتظار کر رہا ہے۔ اگر وہ آنکھیں کھولتے اور یقیناً دیکھ لیتے کہ ان القوۃ للہ جمیعا، تمام طاقتیں اور اختیارات کو اللہ ہی کے لیے ہیں، لہذا وہ اللہ کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہ کرے، کسی کو اس کا عنصر نہ بنائے، اور ان کو معلوم ہو جاتا وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ، یہ کہ اللہ بہت ہی سخت عذاب دینے والا ہے۔ کاش وہ اس منظر کو دیکھ سکتے۔ انہوں نے عذاب خود دیکھ لیا ہے، ان کے درمیان تمام تعلقات اور دوستیاں ختم ہو چکی ہیں۔ وہ قیادت اور ریاست جو ہے وہ ڈیر ہو گئی ہے، جس کی وجہ سے پیروکار ان کے پیچھے بھاگتے تھے۔ قائدین کو خود آج اپنی پڑی ہوئی ہے، ہر بندہ کہہ رہا ہے رب نفسی نفسی۔ تو اب تو الہ واحد کی حقیقت جو ہے اور طاقت وہ ظاہر ہو چکی ہے۔ تو اب یہاں دیکھیں کہ وہ تمام لوگ ان سے بیزاری اور لاتعلقی کا اظہار کر دیتے ہیں۔ اب بتایا جاتا ہے کہ زندگی کی پاک چیزوں سے فائدہ اٹھاؤ، ناپاک اور خبیث چیزوں سے دور رہو، خبردار شیطان کی اطاعت نہ کرو۔ وہ تو ہر وقت جو ہے وہ ناپاک چیزوں کی طرف پکارتا ہے۔ اب دیکھیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی جو محبت ہے وہ ایسی محبت ہے، یعنی آپ دیکھیں کہ ایک قدرتی چیز ہے کہ جس چیز سے انسان کا تعلق ہوتا ہے، ربط ہوتا ہے، اس چیز سے انسان کا ایک دلی، قلبی اور روحانی تعلق پیدا ہو جاتا ہے۔ اس قلبی لگاؤ کو عرف عام میں کیا کہتے ہیں؟ محبت۔ اور پھر اس قلبی تعلق کی نوعیت دو طرح کی ہوتی ہے۔
یعنی جس نوعیت کا یہ تعلق ہوگا محبت بھی اسی نوعیت کی ہوتی ہے. دنیا اور اس کے رشتے چونکہ فانی ہیں اس لیے ان سے محبت بھی جو ہو فانی ہوتی ہے، مگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ ہمیشہ باقی رہنے والی ہے، زمان و مکان کی قیود سے ماورا ہے، حدود سے ماورا ہے. اس لیے ان سے انسان کا تعلق جو ہے اللہ کی ذات سے وہ بھی لافانی ہے. اللہ کی ذات سے مومن کی محبت باقی دنیا کی ساری محبتوں سے برتر و اعلیٰ اور قوی اور شدید ترین ہونی چاہیے. اس سلسلے میں ارشاد خداوندی ہے والذین آمنوا اشد حبا للہ. یعنی آپ دیکھیں کہ کہا گیا کہ اہل ایمان اللہ سے شدید محبت کرتے ہیں. گویا اس آیت کریمہ میں یہ ارشاد فرمایا گیا کہ خدا پر ایمان لانے کی علامت یہ ہے کہ اہل ایمان کے دلوں میں خدا کی ذات سے بے پناہ محبت اور قلبی تعلق پیدا ہو جائے. اب اگر آپ یہاں غور کریں تو رب کائنات یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ جو لوگ اللہ پر ایمان لاتے ہیں وہ اس سے محبت بھی کرتے ہیں، لیکن اس کے برعکس یہاں اہل ایمان کے دلوں میں موجود اللہ تعالیٰ کی شدید محبت کے اثر انگیز اظہار کے لیے ایک منفرد جو ترکیب ہے وہ اختیار کی. یعنی فرمایا جس میں خبری انداز ہے. اس آیہ کریمہ کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ رب العزت یہ ارشاد فرماتا ہے کہ میرے اور میرے بندوں کے درمیان در حقیقت جو رشتہ ہے وہ محبت اور الفت کا رشتہ ہے. میرے مومن بندے مجھ سے ٹوٹ کر محبت کرتے ہیں، شدید ترین محبت کرتے ہیں، ہر چیز سے بڑھ کر محبت کرتے ہیں، اور ان کی یہ محبت اس درجے اور اس کیفیت کی ہے کہ ان کے قلوب میں میری محبت اور الفت کے سوا کچھ باقی نہیں رہتا. اور ان کی کیفیت بقول کسی شاعر کے جدھر دیکھتا ہوں ادھر تو ہی تو ہے. اب دیکھیں کہ بندہ مومن جو ہوتا ہے اس کو رب کے سوا اور کسی کی محبت اپنے دل میں نہیں سمائی ہوئی دکھائی دیتی، کیونکہ اس دل میں خدا وند کریم کی محبت جو ہے وہ سما جاتی ہے. اس دل سے ہر محبت اور ہر تعلق جو ہے وہ حرف غلط کی طرح مٹ جاتا ہے. آپ دیکھیں کہ جتنے بھی دنیاوی رشتے ہیں، چاہے وہ بھائی بہن ہوں، آپ کے بچے ہوں، بیوی ہو، رشتہ دار ہو اور دوستوں کی محبت ہو، اس عظیم محبت کے تابع اور زیر فرمان ہو جاتے ہیں. یہ محبت جس محبت کو ہمیشہ باقی رہنا ہے وہ باقی رہتی ہے، اور جس کو ختم کرنا چاہتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. الغرض حقیقی اور سچی محبت جس کو صوفیاء کرام اپنی اصطلاح میں عشق حقیقی کہتے ہیں، صرف اور صرف ایک ہی ہے. دوسری سب محبتیں اس بڑی محبت کی فروعات ہیں. چنانچہ ارشاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے من احب للہ و ابغض للہ و اعطى للہ و منع للہ فقد استکمل الایمان. جس نے اللہ کے لیے دوسروں سے محبت اور دشمنی رکھی اور اللہ کے لیے کسی کو دیا یا نہ دیا تو اس نے اپنے ایمان کو جو ہے وہ کامل کر لیا. یعنی آپ دیکھیں کہ محبت خداوندی، رب کی محبت وہ مرکز ہے کہ جس کے گرد تمام محبتیں جو ہیں وہ کھڑی ہونی چاہیے. انسان کا ایمان تبھی مکمل ہو سکتا ہے جب محبت الہی قلب مومن میں اصل الاصول کی حیثیت اختیار کر لے. پھر یعنی اس دائرے میں ہر چیز سمٹ جاتی ہے. اسی بنا پر رب کائنات نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا. اپنے پروردگار کے نام کا ذکر کرو اور ہر طرف سے کٹ کر صرف اسی کے ہو جاؤ. اب دیکھیں کہ جب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رب العزت سے محبت اپنی انتہائی بلندیوں کو چھونے گئی تو فرمایا کہ آپ اپنی روداد سب کو سنا دیں. فرما دیں قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. میری زندگی، میرا جینا
میرا مرنا، میری قربانی، میری نماز، میری ہر چیز اللہ رب العالمین کے لیے ہے. یعنی آپ دیکھیں کہ محیایا و مماتی للہ رب العالمین، میرا مرنا میرا جینا سب خدا رب العالمین کے لیے ہے. اب دیکھیں کہ ارشاد فرمایا گیا کہ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، یہ اہل محبت کی بات ہے. یعنی جو اپنے پروردگار کے حضور انتہائی عز و نیاز سے سجود و قیام میں راتیں بسر کر دیتے ہیں. نیز فرمایا تتجافا جنوبہم عن المضاجع ویدعون ربہم خوفا وطمعا، ان کے پہلو شب کے راحت قدوں میں بھی بچھونوں سے الگ رہتے ہیں اور وہ اپنے پروردگار کو خوف اور امید کی ملی جلی کیفیت سے پکارتے ہیں. اس لیے کہ الایمان بین الخوف والرجاء، ایمان جو ہے وہ خوف اور امید کی درمیانی کیفیت کا نام ہے. پھر فرمایا الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا، وہ اللہ کو کھڑے اور بیٹھے ہر حال میں یاد رکھتے ہیں. اب دیکھیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اتنے لمبے لمبے سجدے کرتے تھے، بعض اوقات گمان گزرتا تھا کہ آپ کے جسم میں عطر سے، آپ کے جسم مبارک سے جو روح ہے وہ پرواز کر گئی. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی محبت ایک ایسی چیز ہے کہ دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ، دل کو عجب چیز ہے لذت اشنائی. جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا. تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کذب من ادعا محبتی اذا جنبہ اللیل نام انی، یعنی وہ شخص اپنے دعوے میں جھوٹا ہے جو زبان سے محبت کا دعویٰ کرے مگر رات کو خواب غفلت میں پڑا ہو. تو پھر آپ دیکھیں کہ محبت پر انسان کو آزمائش پر صبر بھی کرنا پڑتا ہے. جس طرح آپ دیکھیں کہ یوسف علیہ السلام نے صبر کیا، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر کیا، تمام انبیاء نے صبر کیا. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حقیقی محبت عطا فرمائے. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حقیقی محبت اسی وقت حاصل ہو سکتی ہے جب ہم حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کریں گے، ان کی اتباع کریں گے. چونکہ رب کائنات نے ارشاد فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اگر تم مجھ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو. پھر کہا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو، اس کے رسول کی اطاعت کرو. پھر کہا من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے اللہ کے رسول کی اطاعت کی اس نے در حقیقت اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی اطاعت کی. اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اپنی حقیقی محبت عطا فرمائیں اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں شرک سے محفوظ فرمائیں، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمارے دلوں میں اپنی محبت کو تمام محبتوں پر غالب کر دیں اور ہمارے دلوں کو اپنی محبت کا محور و مرکز بنا دیں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں ان آیات مبارکہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جزاکم اللہ خیر وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.